غزہ کے ہزاروں بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی شہادت پر اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کرتے نظر آئے۔ 21ویں صدی کے بدترین انسانی المیے کے آغاز کا دن ہے۔ دنیا بھر کی اقوام کو فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 29 نومبر 2023 کراچی کے شہری غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ شارع قائدین پر ہونے والی اس ریلی میں صحافی، دانشور، فنکار، وکیل اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہری غزہ کے ہزاروں بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی شہادت پر اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کرتے نظر آئے۔ یہ ریلی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں جاری احتجاج اور مظاہروں کا تسلسل ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 21ویں صدی کے بدترین انسانی المیے کے آغاز کا دن ہے۔ حماس کے خلاف کارروائی کی آڑ میں اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کی اپنی دیرینہ روایت برقرار رکھی۔ ہزاروں معصوم فلسطینی بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی جان لے کر اسرائیل نے دنیا بھر کی اقوام کو فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لوگ تو باہر نکلے ہیں سڑکوں پر، لیکن ابھی صورتحال کو پتہ نہیں کتنا بگڑنا ہے کہ اس سے پہلے کہ واشنگٹن اور تل اویو اور یورپین کیپٹلز اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کہیں کہ بس حد ہو گئی۔ کہ اسرائیل نے جو بھرپور حملہ کیا غزہ پہ، جو ابھی بھی جاری ہے، اور اب اس ظلم و ستم پر خاموش رہنے والے مغربی رہنماؤں کی سوچ بھی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ 19ویں صدی کا نصف گزر جانے کے بعد خاص طور پر بر اعظم یورپ میں صہیونیت کے پرچار کے خلاف فکر کا واضح طور پر آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہودی اور غیر یہودی عناصر کے درمیان مذہبی، نسلی اور تاریخی تناظر میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سال 1896 میں ہنگری سے تعلق رکھنے والے صحافی اور ڈرامہ نویس تھیوڈور ہرزل نے نہ صرف صہیونیت کے نعروں کو فروغ دیا، بلکہ یورپ کے تمام یہودی باشندوں کو فلسطین ہجرت کر جانے کے مذہبی فلسفے کو سیاسی تحریک میں بھی بدلنے کی کوشش کی۔ ہرزل صاحب نے جو ہے یہ فلسفہ دیا، یہ اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دیا۔ تو تھیوڈور ہرزل کا وہ جو 1898 کی بات بتا رہے ہیں، وہ فلسفہ یہی ہے، اس پہ اس کو تقویت پہنچائی کس نے پہنچائی؟ بیلفور ڈکلیریشن نے۔ اس دور میں موجودہ فلسطینی علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھا۔ یہاں بسنے والوں میں اکثریت عرب فلسطینی مسلمانوں کی تھی، جبکہ مقامی عیسائی اور یہودی بہت کم تعداد میں آباد تھے۔ لہٰذا تمام یہودی باشندوں کے فلسطین ہجرت کر جانے کا خواب اس دور کے سیاسی حالات میں پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس خواب کی تعبیر صرف ایک بڑی جنگ کی صورت ہی میں ممکن ہو سکتی تھی۔ مشرقی یورپ کے سیاسی بحران اور سلطنت عثمانیہ کے مستقل کمزور ہونے کے سبب آخرکار جولائی سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تباہ کن عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ عملاً زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور مشرق وسطی میں فرانس اور برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ عربوں کو اب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کر کے، ورنہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اینڈ آف برٹش امپیریلزم ختم ہوا، برٹش کلونیلزم ختم ہوا، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود دیکھا۔